السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے معیز اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور خوفناک خبر کی طرف۔ امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والا تنازع اب بیان بازی سے نکل کر ایک خوفناک جنگ میں بدل چکا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر لگاتار دوسرے دن بہت ہی بڑے اور تباہ کن حملے کیے ہیں۔ دوستوں، امریکہ نے اس بار ایران کے سب سے اہم اور سینسیٹیو علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں بندر عباس، چابہار، بشیر، کونارک، سرک، کیشم آئلینڈ اور خرگ آئلینڈ شامل ہیں۔ اس خوفناک بمباری میں IRGC کے ریڈارز، اینٹی شپ میزائلز، ایئر ڈیفنس سسٹم، پورٹس اور پاور انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے نظام کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں ایران کی ایئر فورس اور نیوی کے 8 فوجی شہید ہو چکے ہیں اور صدر ایران کے 2 بڑے علاقوں میں دھماکوں کے بعد ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے۔ دوستوں، اگر اس خوفناک جنگ کا بیک گراؤنڈ سمجھے تو ترکی کے شہر انکارا میں چلنے والے نیٹو سمٹ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والا سیز فائر اور مذاکرات اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ لگاتار تیسری رات بھی ایران پر حملے کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ کسی ڈیل کے بغیر ہی ایران کو ڈی نیوکلیئرائز یعنی ان کی ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکی فوج ایران کے سب سے اہم تیل کے مرکز خرگ آئلینڈ پر قبضہ بھی کر سکتی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ حملے اس لیے کیے کیونکہ ایران نے کویت اور بحرین میں موجود امریکی ٹھکانوں اور کمرشل شپس پر حملے کیے تھے۔ دنیا اس وقت اس صورتحال کو دیکھ کر کانپ اٹھی ہے کیونکہ اگر خرگ آئلینڈ پر قبضہ ہوا تو پوری دنیا میں تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ لیکن دوستوں، ایران نے بھی امریکہ کے اس حملے پر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے بھی جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج اور میزائل کمانڈ نے امریکہ کے پورے 85 فوجی ٹھکانوں یعنی 85 ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جوابی کارروائی اپنے علاقے ہورمزگن اور پورٹ سٹی مشہر پر ہونے والے امریکی حملوں کے بدلے میں کی ہے۔ دوستوں، ایران کے اس اچانک اور بھاری میزائل حملے کے بعد بحرین اور کویت میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور وہاں پر ایئر ریڈ سائرنز لگاتار بج رہے ہیں کیونکہ وہاں موجود امریکی فوجی بیسز پر میزائل آ کر گرے ہیں۔ سیاسی اور فوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ پلٹ وار دکھاتا ہے کہ وہ امریکہ کی فوجی طاقت سے بالکل نہیں ڈر رہا اور اگر یہ لڑائی نہ رکی تو پورے گلف ریجن میں موجود ملک اس جنگ کی آگ میں جل جائیں گے۔ چلیے اب چلتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان سے آنے والی ایک بہت بڑی اور اہم قانونی خبر کی طرف، جس کی چرچا اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ریحان طارق کو NCCIA یعنی نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور عدالت نے ان کا 6 دن کا فزیکل ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ دوستوں، اس معاملے کی وضاحت یہ ہے کہ ریحان طارق پر سائبر کرائمز ایکٹ پیکا اور بلاسفیمی یعنی توہین مذہب کے انتہائی سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مزید جانچ اور انویسٹیگیشن کے لیے مہلت مانگی، جس پر عدالت نے انہیں 6 دن کے لیے انویسٹیگیٹو ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ان کے کنٹینٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پوری جانچ کی جائے گی کہ انہوں نے کس طرح قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اور بلوچستان سے آنے والی ایک انتہائی سنگین اور دکھ دہ خبر کی طرف، جہاں ہماری فوج نے ملک کے دشمنوں کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز نے ایک بہت بڑا اور زوردار کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کیا ہے، جس میں فتنہ الہندوستان کے پورے 19 دہشت گردوں کو موقع پر ہی ڈیر کر دیا گیا ہے، یعنی 19 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں۔ لیکن دوستوں، اس خوفناک مقابلے اور جنگ کے دوران پاکستان کے 11 فوجی جوان مقابلے میں شہید ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ یہ دہشت گرد بلوچستان کے امن کو تباہ کرنے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، جس کے خلاف ہماری فوج نے خفیہ اطلاع پر ایک بہت بڑا کریش آپریشن شروع کیا۔ اگرچہ ہمارے 11 جوانوں کی شہادت ایک بہت بڑا اور کبھی نہ پورا ہونے والا دکھ ہے، لیکن ہماری فوج نے پورے 19 دہشت گردوں کو مار کر دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے ان شہید جوانوں کے درجات بلند فرمائے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی وہ ساری بڑی اور سنگین خبریں جنہوں نے پوری دنیا اور ہمارے ملک کو جنگ اور تناؤ کے ماحول میں ڈال دیا ہے۔ دوستوں، ان تمام سنگین معاملات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کی یہ جنگ اب تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی ہے اور بلوچستان میں دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔